محتشم سامعین و حاضرین، آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث جن کا تعلق کلام آداب گفتگو کے ساتھ ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اس کے لباس یا چہرے پر پڑتی ہے اور اسی کے مطابق ہم اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی یا شخصیت کا اثر ہم پہ پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے کلام کا اثر اس کے لباس، اس کا چہرہ اور اس کے لباس کی جو خوبی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خوش لباس ہوتے ہیں، وجیح ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے، خوشی نہیں محسوس ہوتی۔ اور بہت سے لوگ اپنے لباس اور وضع کے لحاظ سے معمولی سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو، ان کا کلام جو ہے وہ ہمارے دل پر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عنوان سے بھی اپنے غلاموں کی، اپنی امت کی خوب تربیت فرمائی ہے۔ گفتگو، کلام اور بولنے کے اعتبار سے بڑے عالی شان آپ نے ارشادات ہمیں عطا فرمائے۔ ایک ارشاد آپ کا ہے، وہ اگرچہ گفتگو کے اعتبار سے بھی ہے لیکن وہ زندگی کے سارے معمولات کے حوالہ سے ہے۔ بڑا اہم ارشاد ہے، بڑی مختصر بات ہے، لیکن اس مختصر بات کے اندر اتنا کچھ ہے کہ بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کی حدیثوں کا خلاصہ نکالا تو اس خلاصے میں 5 حدیثیں نکلیں، ان کا خلاصہ نکالا تو ایک حدیث یہ نکلی جو میں عرض کرنے لگا، اور اس حدیث پر اگر عمل ہو جائے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے، اس شے میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے فضول ہے، بے مقصد ہے۔ جو شے بے مقصد ہے، جو کام بے مقصد ہے، جو کلام بے مقصد ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ اس کے اسلام کا حسن ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ بہت سارے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں، نہ ہمارا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہماری ذات کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہم سے متعلق افراد کی ذات کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا ہم ٹائم پاس کہتے ہیں، عام طور پہ ہم ٹائم پاس کہتے ہیں۔ جب سے سیل فون آیا ہے تب سے تو یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی۔ ہمارا لوگ کہتے تھے بھئی ٹیلی فون آنے کی وجہ سے وقت بچ گیا، موبائل فون آنے کی وجہ سے اور وقت بچ گیا۔ جو وقت ٹیلی فون تک پہنچنے میں لگتا تھا، لینڈ لائن فون تک پہنچنے میں، وہ بھی وقت بچ گیا اور فوراً ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ تو وقت تو واقعی بہت بچا، اطلاعات کا وقت بچ گیا، لیکن بہت سارا ہمارا وقت یہاں ضائع بھی ہونا شروع ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بڑا ہمیں فرمایا، کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے، یعنی وہ بہترین، حسین ترین اور کامیاب مسلمان ہے جس نے ہر اس شے کو چھوڑ دیا جو اس کے لیے بے مقصد تھی۔ بے مقصد چیزوں کو چھوڑنا اسلام کا حسن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے، آداب گفتگو کے حوالے سے ایک اور ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمائے، کوئی بھی مومن بہت زیادہ طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ لیس المؤمن بالطعان،
عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ خواتین تانا زنی بہت کرتی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو مرد بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں۔ کسی کو اگر ہم کچھ اور طرح تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور ہمارا دل اس کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تو ہم تانے کا سہارا لیتے ہیں، ایسے ذو معنی باتوں کا سہارا لیتے ہیں جن کے کئی معنی نکلتے ہوں، اور جس کو ہم نے اس بات سے تکلیف پہنچائی ہے اگر وہ گلہ کرے تو ہم اس کا دوسرا معنی پیش کر دیں، میرا یہ مطلب تو تھا ہی نہیں، اور پھر اس پر بھی اس کو تانا دیں کہ تم نے میرے بارے میں ایسے سوچا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا، بہت زیادہ بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اگرچہ یہ ساری چیزیں بد اخلاقی کے حوالہ سے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم جو فحش گوئی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ولل فاحش، مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ فحش گوئی کرے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی جہاں ہنسنے پر پابندی ہو۔ حضور خود مسکرایا کرتے، صحابہ مسکرایا کرتے، حضور کے مسکرانے پر، حضور کے ضحک پر احادیث موجود ہیں، محدثین نے پورے ابواب لکھے۔ تو سرکار علیہ السلام کا مزاج ایسا نہیں تھا جو ہنسنے سے منع کریں، ہاں قہقہا سے منع فرمایا۔ حضور نے خود بھی کبھی قہقہا نہیں لگایا، آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ ہنسنا ایسا حضور، لیکن حضور کے ہونٹوں پہ تبسم رہتا تھا۔ کبھی آخرت کی بات ہو، دوزخ کی بات ہو، عذاب کی بات ہو تو پھر چہرے پر سنجیدگی ہوتی تھی، وگرنہ حضور جب بشارات عطا فرماتے امت کو تو چہرے پہ تبسم ہوتا، اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر صحابہ مزاح کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، کھجوریں تناول کی جا رہی ہیں، اور گٹلیاں جو ہیں وہ جس برتن میں ہیں وہ برتن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ازراہ تبسم فرمایا، علی لگتا ہے ساری کھجوریں تو آپ ہی کھا گئے۔ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، کھانا کھا رہے ہوں دسترخوان پر تو ہڈیاں کسی ایک کے یا چھلکے کسی ایک کے سامنے آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسی نے سب کھایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے فرمایا، علی لگتا ہے ساری کھجوریں آپ ہی تناول کر گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لگتا ہے باقی سب تو گٹلیاں سمیت ہی کھا گئے ہیں، یعنی باقی بھی تو کھا رہے تھے، ان کے آگے گٹلیاں نہیں ہیں۔ تو حضور کی محفل ایسی محفل نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مسکرانے کی ممانعت ہو، مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس مسکراہٹ میں اس ایسی گفتگو جس میں لطائف ہوں، یعنی ایسی لطافت ہو کہ جو بات دل کو اچھی لگے۔ لطیفے کا جو معنی وہ تو ہم نے غلط بنا دیا، تو لطافتیں اس میں ہوتی تھی لیکن فحش گوئی تو نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ مسکرانا ہے، اگر ہنسنا ہے، وہ دل کا بوجھ غم ہلکا کرنا ہے تو بس جی اس کے لیے فحش گوئی ہی سنیں گے۔ یہ یقین فرمائے معاشرتی اعتبار سے ہم بہت نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یہ مزاج بنا کر ہم معاشرتی اعتبار سے زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ حسین گفتگو، وہ حسین لب و لہجہ وہ ہم سے روٹتا جا رہا ہے۔ ہماری اردو کتنی اچھی زبان ہے، ہم نے اس کو بھی اسی وجہ سے چھوڑ دی کہ اس میں شاید مزاح کا پہلو نہیں ہے۔ تو مومن کا یہ مزاج نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ طعنے کرے، وہ فحش گوئی کرے اور وہ لعنت ملامت کرے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ تو ہم نے براہ راست تکلیف پہنچائی، ایک اور بھی تکلیف دینا ہوتا ہے، وہ تکلیف نقصان کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس پر بھی توجہ فرمائی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشامد کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ بہت سے لوگ
اچھی طبع کے، اچھے مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خوشامد کرنے والے بگاڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں، حوصلہ افزائی اچھی چیز ہے، کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کر کے بڑے بڑے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ سرکار علیہ السلام جب وہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک حبشی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، مزدور تھا، تو وہ گارا بنانے کا ماہر تھا۔ صحابہ نے اس کو اجرت پہ ہائر کر لیا، وہ گارا بنا رہا تھا۔ اب گارا کیا ہے، وہ مٹی میں پانی ڈال دیا اور اس میں پاؤں مارتے رہتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، دیہاتوں میں تو آج بھی گارے کی چنائی ہوتی ہے۔ اب وہ گارا بنا رہا ہے، اس نے جو چادر باندھی ہے وہ پیٹ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، باقی بدن اس کا ننگا ہے، سیاہ بدن، پسینے سے بھیگا ہوا، بڑی محنت سے تیز تیز پاؤں مار رہا ہے، گارا بنا رہا ہے۔ اب ایسی کیفیت جب کسی مزدور کی ہو تو عام طور پہ ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، ہمیں بدبو آتی ہے، ہمیں اسمیل آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو پیار بھری نگاہ دیکھا، محبت والی نگاہ عطا فرمائی، اور حضور اس کو دیکھتے رہے، دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اس کو تو شاید یقین ہی نہ آیا ہو کہ اتنے سونے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو کوئی سلام نہیں کرتا، مجھے تو کوئی پلٹ کے دیکھتا نہیں ہے، اور یہ کیسے پیار سے دیکھ رہے ہیں میری طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف دیکھتے نہیں رہے، بلکہ حضور نے جو دیکھا نا کہ حضور کی طرف دیکھ رہا ہے اور بے یقینی کی کیفیت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کسی اور کو، حضور علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، واہ شاباش، تو بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اپنے کام میں بڑا ماہر ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اب اتنا کہنے سے کیا ہوا، حضور تو چل دیے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پیر کرم شاہ صاحب نے اس کو ضیاء النبی میں لکھا ہے سیرت کی حوالوں سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس کے دل کی دنیا ایسی بدلی، کام ختم ہوا، صحابہ نے اجرت دی، کہا تم اب جا سکتے ہو، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ کہنے لگا اب جانے کا تصور نہیں ہے، اب اسی در پہ رہنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، کسی کے بھی اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرنا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن بلا وجہ کسی کی تعریف کرتے چلے جانا، حضرت آپ تو بہت اچھے ہیں، اجی کیا بات ہے، کیا آپ کی شان ہے، کیا آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ کو سلام، یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے ایسے ہیں جن کے پہلے لوگ خوش آمدی نہیں تھے، رفتہ رفتہ خوش آمدیوں کی تعداد بڑھتی گئی، ارد گرد خوش آمدیوں کا ہجوم بڑھتا گیا اور مزاج میں بد اخلاقی آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی خوش آمد کرنے والا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، یعنی جو تمہاری خوش آمد کرے، بے جا تعریف کرے، وہ خوبی جو تم میں نہیں ہے وہ خوبی بیان کرے اور تمہاری بہت تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرو، وہ تمہاری مزاج کو، تمہاری طبیعت اور اخلاق کو خراب کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث حضرت انس روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے، اور لوگ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ جاتے، اور جب آپ کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطاب میں ایسا نہیں کرتے تھے، ہر بات کو 3 بار ریپیٹ کریں، لیکن جو خاص بات ہوتی وہ آپ 3 بار دہرا دیتے۔ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے ماتحتوں سے گلہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں فلاں بات سمجھائی تھی، تمہیں وہ کیوں بھول گئی، یا تم نے اس کو اگنور کیوں کر دیا، اس پر پورا عمل کیوں نہیں ہوا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیں، اس طرح کے معاملات میں اس حدیث پر عمل کر لیں تو ہماری بہت ساری رہنمائی ہو رہی ہے اور بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو ذرا تیز رفتار میں ہوتی ہے اور پوری بات سمجھ نہیں آتی، تو اگر وہاں بھی اس طرح کی سنت پہ اپنا لیا جائے، اس سنت پر عمل کر لیا جائے تو یہ فائدہ دینے والی ہے۔ جو 3 بار سلام کرنے والی حدیث ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ جب کسی سے ملاقات ہو تو اس وقت 3 مرتبہ حضور علیہ السلام سلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ جب حضور علیہ السلام کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو گھر پر
دستک دینے کے لیے حضور علیہ السلام دستک کی بجائے اونچی آواز سے سلام کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر سے آواز دیں تو اندر تک آواز چلی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر گھر باہر سے بند ہوتے ہیں اور آواز آگے تک نہیں جاتی، تو بیل ہے تو آپ نے بیل بجانی، تو اس میں حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 بار سے زیادہ بیل نہیں بجانی چاہیے۔ اگر آپ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کی، بغیر فون پر بات کیے کسی کے گھر جا رہے ہیں، اس کو کوئی اطلاع نہیں ہے، تو 3 بار سے زیادہ بیل نہیں بجانی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ اگر آپ دستک دے رہے ہیں تو 3 بار سے زیادہ دستک نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ 3 بار سلام کرتے، اگر تیسری بار بھی جواب نہ آتا تو آپ واپس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کروا دے۔ ویسے تو جھوٹ کو ناپسندیدہ ہی کہا گیا ہے اور اس کی مذمت ہی ہے، لیکن اگر صلح کروانے کے لیے ایک فریق کو یہ کہہ دیا جائے مثلاً کہ تمہارا دوسرا جس سے تم لڑ رہے ہو وہ تو تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، وہ تو تمہارے اتنا خلاف نہیں ہے، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، اور اس طرح کی بات سے دوسرے بھائی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور نفرت ختم ہو جائے، تو اس حد تک یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ اجازت عطا فرمائی، فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، پس اس صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات کہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، کوئی اگر کسی کا مخالف ہو تو وہ چھوٹی سی بات کہے تو ہم بہت بڑھا کے اس کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا نفرت بڑھانے کا گناہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مختصر لفظوں میں حضور نے بہت کچھ بیان کر دیا کہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہ کرو، تو میں تمہیں، محمد حضور فرماتے ہیں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی شخص کو کافر یا دشمن خدا کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اسی کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ ایک مومن کو بلا وجہ کافر ہم کہہ دیں، یا ایک مومن اللہ کا دشمن نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا دشمن ہے، تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن کافر کو کافر کہنے سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی بہت جامع اور شاندار جملہ ہے حضور کا، بڑی مختصر سی حدیث اور بڑا وسیع جملہ، فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، بس اتنا حضور نے فرمایا، جس نے بےہودہ اور فضول بات سے زبان کو خاموش رکھا اس نے نجات پالی۔ اللہ تعالی ہمارا شمار نجات یافتہ لوگوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔